بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر وہ نہ بھی پڑھ سکے تو پھر بھی اس کے دل میں یہ رنجش اور اس کے دل میں یہ خواہش رہ جاتی ہے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا اور مجھے پڑھنی چاہیے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ دوستوں، نماز خوبصورت چیز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں اتنا ہی بہتر آنا چاہیے۔ اگر آپ نماز کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، ابھی ہمارے یوٹیوب چینل پر سرچ کیجئے اور لازمی طریقہ جانیے۔ سلائیڈز کی صورت میں بڑا بہترین طریقہ وہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ضرور آپ اس کو واچ کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نماز کی رکعتیں۔ نماز پڑھنی ہے تو کون سی نماز کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا کانسیپٹ کیا ہے، واجب کا کانسیپٹ کیا ہے، وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے دوستو آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، اس کا فائدہ چینل کو ہونا ہو آپ کو ضرور ہوگا۔ دوستو، بات کریں نماز کی تو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر آپ نے جیسے نمازیں پڑھی اس میں سے ایک کانسیپٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ دوستو، ایک چیز ہے فرض، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً کیا اور ہر وقت کیا، ڈیلی کیا۔ اسی طرح اور اس کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث صحیح میں بھی ہے۔ تو دوستو، فرض تو ایسی چیز ہے کہ جو ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ 5 جو نمازیں فرض ہیں اور ان کی جو فرض تعداد ہے وہ تو ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ ایک نماز دوستو وہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقاعدگی سے ادا کیا، تقریباً اس پر ہمیشگی فرمائی، یعنی فرض نماز کے بعد وہ سنتیں آقا کریم علیہ السلام نے لازماً پڑھی، جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، لازماً پڑھی ہیں۔ تو دوستو، جو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی، اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سنت مؤکدہ، کہ یہ ضروری ہے۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی پڑھی ہے، کبھی چھوڑ دی ہے، کبھی پڑھی ہے، کبھی چھوڑ دی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سنت غیر موقدہ۔ تو یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ سنت موقدہ کیا ہے اور غیر موقدہ کیا ہے۔ ابھی ہم آگے جا کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی نماز کی سنت موقدہ ہیں اور کون سی نماز کی سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ ٹوٹل نماز کی فرض رکعتیں کتنی ہیں۔ اگر ٹوٹل فرض رکعتیں نماز کی شمار کی جائیں تو یہ بنتی ہیں 17، یعنی جتنی رکعتیں فرض ہیں جو فرض کہلاتی ہیں وہ ہیں 17۔ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ یہ ٹوٹل ہو گئی 17، یعنی 17۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹوٹل ہر نماز کی کتنی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں۔ دوستو، فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ ظہر کی نماز کی ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ عصر کی ٹوٹل 8 رکعتیں ہیں، 4 فرض 4 سنت۔ مغرب کی ٹوٹل 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ عشاء کی ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان 5 نمازوں میں جو میں نے سنتوں کا ذکر کیا وہ سنتیں موقدہ کون سی ہیں اور غیر موقدہ کون سی ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ یہ جو 2 سنتیں ہیں نا پہلے والی جو ہم پہلے پڑھتے ہیں فجر سے، دوستو یہ سنت مؤکدہ ہیں، یہ کسی حال میں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ایون کہ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں اور اگر آپ امام صاحب کو نماز پڑھتا ہوا جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو امام صاحب کی جماعت کے ساتھ میری نماز نکل جائے گی، میری جماعت نکل جائے گی، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوں اور نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں، اس کے بعد آپ بقیہ نماز پڑھیں۔ حکم یہ ہے کہ آپ سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں اور جب سورج طلوع ہو جائے تو آپ پھر وہ 2 رکعت سنتیں ادا کریں۔ اتنی ان کی تاکید حدیث کے اندر آئی ہے، تو یہ 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کو ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ دوسری نماز آتی ہے نماز ظہر کی۔ اس کی جو 4 پہلے والی سنتیں ہیں نا، 4 وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح جو اس کی 2 سنتیں ہیں وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھی ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ عصر کی طرف آتے ہیں تو عصر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، یہ پڑھیں نہ پڑھیں برابر ہیں، پڑھ لیں تو ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، نہ پڑھیں تو ان کا گناہ نہیں ہے۔ مغرب کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی سنتیں
मुअक्कदा हैं। इशा की बात करें तो इशा के अंदर जो पहले 4 सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा हैं, और इशा के बाद वाली जो 2 सुन्नतें हैं वो सुन्नतें मुअक्कदा हैं। और इसी तरह जो 3 वितर हैं वो तो वाजिब का दर्जा रखते हैं और उनको किसी सूरत भी हम छोड़ नहीं सकते। तो आइए आपको वितर का तरीका बताते हैं। दोस्तों, नमाज वितर एक वाजिब है और इसको लाजिमन अदा करना है, और इसकी 3 रकतें होती हैं। इसको नॉर्मली जैसे हम नमाज पढ़ते हैं इसको हम वैसे ही अदा करेंगे, लेकिन एक तरीका यह है कि जैसे हम 2 रकत के बाद जब हम तशहुद पढ़ लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर जब हम पहुंचेंगे, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, और उसके बाद रुकू में नहीं जाएंगे बल्कि दोनों हाथ कानों तक उठाकर हम दुआए कुनूत पढ़ेंगे। दुआए कुनूत हम में से अक्सर को आती है और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, दुआए कुनूत चल रही है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलअ व नतरुक मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिलकुफ्फारि मुल्हिक। यह दुआ कुनूत पढ़ के हम रुकू में चले जाएंगे। ये सिंपल सा नमाज वितर का तरीका है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नमाज की रकतें आपको एक्सप्लेन हो गई होंगी, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का कॉन्सेप्ट भी आपने जान लिया होगा, नमाज वितर का तरीका भी जान लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।